اللہ کے فضل و کرم سے SEO بلو فائر کا آج 14واں دن ہے۔ میں نعمان احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہمارا موضوع بحث ہے RSS فیڈ اور ویڈیو مارکیٹنگ۔ یہ دونوں موضوعات بھی SEO کی فیلڈ میں ایڈوانس پوزیشن کے حامل ہیں اور آج کے اس جدید دور میں ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی کسی بھی پروڈکٹ یا کسی بھی ویب سائٹ کو ایک اچھے اور نہایت ہی آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ RSS فیڈ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہو، یا وہ اس بارے میں جانتے ہوں مگر RSS فیڈ کے بارے میں سن رکھا ہو مگر اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں یا اس کے کیا فوائد ہیں وہ شاید نہیں جانتے ہوں۔ تو ہم یہاں RSS فیڈ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ RSS فیڈ کو آسان طریقے کے ساتھ سمجھ سکیں اور اس کو استعمال کریں، اور یہ ایک نہایت ہی آسان طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ اچھے اور بہت تیزی کے ساتھ بہت سارے بیک لنکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم پہلے آغاز کرتے ہیں RSS فیڈ سے۔ آپ نے یہ لوگو اکثر ویب سائٹس پہ دیکھا ہوگا، شاید اس سے پہلے آپ نے اس پہ غور نہ کیا ہو یا اس کی طرف توجہ نہیں دی ہو۔ تو یہاں ہم اسی بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ اس کو RSS اور RSS فیڈ بھی کہا جاتا ہے۔ RSS کا مطلب ریئلی سمپل سنڈیکیشن، اور یہ آج ہر سائٹ، بلاگ اور فورمز کے لیے لازم و ملزوم ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا منفرد طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ اپنی سائٹ کی ایک پوسٹ یا کسی بھی تبدیلی کو ایک ہی لمحے میں ہزاروں لوگوں یا سائٹس تک پہنچا سکتے ہیں اور تیزی کے ساتھ بیک لنک حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اپنی کسی بھی ایکٹیویٹی کو انٹرنیٹ پہ براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے مخصوص ویب سائٹس سے خبریں یا معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، اور اس کے لیے ویب سائٹ پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ RSS کے ذریعے خبریں حاصل کرنے کے لیے ویب سائٹ پہ جا کے RSS فیڈ کے بٹن کو کلک کر کے وہ خبریں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ RSS یہ XML فارمیٹ میں ہوتی ہیں، اور جیسے کہ آپ کے سامنے اس کا لوگو یا بٹن جو نظر آ رہا ہے یہ نارنجی رنگ کا ہے، تو عام طور پہ آپ کو یہ نارنجی رنگ کا یا اورنج کلر کا ہی نظر آئے گا۔ اس پہ اگر اس کے لوگوں میں ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ آپ کی ویب سائٹ ہے اور یہ نشان براڈ کاسٹ ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ آپ کی سائٹ سے خبریں نکل رہی ہیں یا معلومات نکل رہی ہیں اور دوسری ویب سائٹس تک جا رہی ہیں۔ کسی بھی سائٹ پہ آئے بغیر تازہ ترین خبریں، مضامین وغیرہ اور اطلاع حاصل کرنے کے لیے RSS کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ آپ RSS نیوز ریڈر کے ذریعے اس سائٹ پہ شائع ہونے والے مضامین اور خبروں کا خلاصہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کس طرح کرتے ہیں اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ اس میں جو خبریں یا معلومات جو نظر آتی ہیں عام طور پہ ہیڈ لائنز کی ایک سلسلے کے طور پہ نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ خبر کا مختصر خلاصہ ہوتا ہے۔ مکمل خبر کا لنک ساتھ دیا ہوتا ہے، اور کئی ویب سائٹ پہ مختلف سیکشنز کے اندر الگ الگ RSS فیڈ ہوتی ہیں۔ RSS فیڈ کسی بلاگ یا نیوز سائٹ کی تازہ ترین پوسٹ یا خبروں سے آٹومیٹکلی اپڈیٹ رہنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ جیسے جیسے نیوز سائٹس پہ خبریں اپڈیٹ ہوں گی اور نئے فیچرز شائع ہوں گے، ویسے ویسے آپ کی سائٹ پہ RSS نیوز ریڈر کے ذریعے نیوز فیڈ اپڈیٹ ہوتی رہیں گی۔ آپ کے RSS نیوز ریڈر میں تمام خبروں یا فیچرز کے ہیڈ لائنز کے علاوہ مختصر تفصیلات بھی ہوں گی، جس پہ کلک کر کے آپ باقی تفصیل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ RSS ریڈرز دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ سافٹ ویئر کی صورت میں اور کچھ انٹرنیٹ پہ ویب بیسڈ ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے ریڈر کو کمپیوٹر پہ انسٹال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دوسرے قسم کے ریڈر سے انٹرنیٹ پہ ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض RSS ریڈر آپ کی توجہ کے بغیر سائٹ میں داخل ہوئے بغیر بھی خبروں کو اپڈیٹ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ RSS کے دو مشہور فارمیٹ ہیں، RSS 2 اور RSS 3۔
جن کو سب RSS ریڈر سپورٹ کرتے ہیں. ہاں البتہ اس شرط پہ کہ مضمون کو بھی سپورٹ کرتے ہوں. جس طرح ویب سائٹ کو کھولنے کے لیے ایک ایڈریس چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح RSS کے لیے بھی ایک مخصوص ایڈریس ہوتا ہے. مگر ہم یہاں جس RSS طریقے کو موضوع بحث لا رہے ہیں وہ ہے RSS کے ذریعے ہم کس طرح بیک لنک حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ RSS کو بنایا کس طرح جاتا ہے اور آپ اپنی سائٹ کے ساتھ RSS منسلک کس طرح کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم RSS میں بیک لنک کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک سائٹ ہے جس کا نام ہے sitemapdoc.com. یہاں پہ آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو یہاں اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس دیجئے. اگر آپ کی ویب سائٹ نہیں بلکہ کوئی بلاگ ہے تو اس میں آٹومیٹکلی سائٹ میپ جنریٹ کرنے کا طریقہ کار موجود ہوتا ہے. مگر آپ اپنی سائٹ بنا چکے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک RSS فیڈ ریکوائرڈ ہے تو آپ یہاں سے اس کو بنا سکتے ہیں. یہاں پہ سمپل آپ نے اپنی سائٹ کا ایڈریس لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ کو انکلوڈ HTML میپ پلس RSS یہ آپ نے ٹک کرنا ہے لازمی، ادروائز آپ کو RSS نہیں مل سکے گا. اور یہاں آپ کریٹ میپ کر دیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں RSS کا ایک بٹن نمودار ہو گیا. یہاں اس پہ آپ کلک کیجئے. یہ ہمارا ٹائٹل آ گیا، یہ سائٹ کا ایڈریس آ گیا، یہ اس کی ڈسکرپشن آ گئی اور پبلشنگ ڈیٹ آپ ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال دیں یہاں پہ اور کریٹ RSS کرتے ہیں. ایک اس پہ RSS پہ آپ کو کتنے لنک چاہیے اور یہاں شو کر سکتے ہیں. چاہے تو آل کر دیں، کریٹ RSS. یہ ہماری RSS کریٹ ہو گئی، ہماری ویب سائٹ کی RSS ہے یہ. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے. یہ کاپی کیا آپ نے، اس کو نوٹ پیڈ کھول لینا آپ نے اور جسٹ یہاں پہ آپ اس کو پیسٹ کر دیں. یہ XML بیسڈ RSS فیڈ تیار ہو گئی ہے اور RSS فیڈ ہمیشہ XML پہ ہی چلتی ہے. اس کو آپ سیو کر لیں. سیو آپ کسی بھی نام سے کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ڈیسک ٹاپ پہ ڈال لیتے ہیں فی الحال اور یہاں نام دے دیتے ہیں فیڈ ڈاٹ XML لکھنا ضروری ہے آپ کو. اور اگر نوٹ پیڈ ہے تو آپ یہاں سے ٹیکسٹ ہٹا کے آل فائلز کر دیں اس کو اور سیو کر دیں، ورنہ یہ ٹیکسٹ فائل میں سیو ہو جائے گا. یہ فیڈ کے نام سے سیو ہو گیا ہے. اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اس فائل کو ہم نے اپنے ہوسٹ سرور کے روٹ فولڈر میں کاپی کر دینا ہے یا کوئی فولڈر بنا کے فیڈ کے نام کا فولڈر بنا لیں، وہاں آپ اس کو کاپی کر دیں. جیسا کہ ہم نے آن پیج کے سیکشن میں پڑھا تھا کہ سائٹ میپ کس طرح جنریٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی ہم نے سائٹ میپ کی فائل کو کاپی کیا تھا اپنے روٹ فولڈر میں. تو یہاں پہ بھی اسی فائل کو، فیڈ کی فائل کو آپ نے کاپی کرنا ہے اپنے مین فولڈر میں اور اپنی ویب سائٹ پہ آ کے RSS کا لوگو آپ نے کہیں پیسٹ کرنا ہے اور اس پہ ہائپر لنک اس فائل کا لنک دے دینا ہے آپ نے جو آپ نے جہاں کاپی کی ہے، جیسے کہ seoplus.com/feed/feed.xml یعنی کہ فیڈ کے فولڈر کے اندر بنا کے آپ نے کاپی کی ہے. اگر آپ نے روٹ فولڈر میں کاپی کی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے www.seoplus.com/feed.xml. یہ لنک آپ نے اپنے اس RSS کے بٹن جو آپ نے اپنی سائٹ پہ پیسٹ کیا ہے اس کے بیک اینڈ پہ لنک کی صورت میں لگا دینا ہے. اب جیسے ہی کوئی یوزر RSS فیڈ پہ کلک کرے گا تو آپ کی سائٹ کی فیڈ اس کے سامنے نمودار ہو جائے گی. اب وہ اس فیڈ کو اپنی سائٹ کے ساتھ منسلک کر سکتا ہے یا اپنے ریڈر کے ساتھ، RSS ریڈر کے ساتھ منسلک کر سکتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی سائٹ میں کوئی تبدیلی ہوگی اس کے ریڈر پہ اس کو اطلاع ہو جائے گی کہ آپ نے اس میں نئی چیز پوسٹ کی ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ ہم نے سوشل میڈیا میں پڑھا تھا تو سوشل میڈیا میں بھی آپ اپنے RSS فیڈ کے ذریعے مختلف سوشل میڈیا سائٹس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اپنی سائٹ پہ کوئی نئی چیز پوسٹ کریں گے تو آپ کے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پہ بھی
وہ پوسٹ ہو جائیں گی آٹومیٹکلی، آپ کو جا کے وہاں پہ پوسٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس فیڈ فائل کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے اپنے ہوسٹ سرور کے روٹ فولڈر میں، یا کوئی فولڈر بنا کے آپ وہاں پہ بھی اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کا جو URL بنے گا وہ www.seoplus.com/feed.xml کے نام سے بنے گا۔ اب اس کو میں اپنے روٹ فولڈر میں کاپی کرتا ہوں۔ یہ روٹ فولڈر میرا ہوسٹ سرور کا میرا اوپن ہے یہاں پہ، اور جسٹ میں اس کو یہاں سے اٹھا کے اس کو میں یہاں کاپی کر دیتا ہوں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاپی ہو رہا ہے، یہ ہو گیا۔ اگر میں اس کو دیکھنا چاہوں کہ یہ کس فارم پہ مجھے نظر آئے گا تو اس کے لیے مجھے جانا پڑے گا۔ یہ دیکھیں وہی فائل میں نے جب اپنے seoplus.com/feedxml لکھا تو اس فارم پہ میرے پاس یہ نظر آ رہی ہے۔ اب میں یہاں پہ کسی چیز پہ بھی کلک کر کے، یہ اس کا ڈسکرپشن آ رہا ہے اور اس پہ کلک کروں گا میں تو یہ اس پیج کو اوپن کر دے گا جس کے ساتھ یہ لنک ہوا ہے۔ اب اس کو میں مختلف ڈائریکٹریز میں جا کے اس لنک کو اپنے شیئر کروں گا کہ مجھے بیک لنک حاصل ہو سکے، اور میرے تمام پیجز جو ہیں مختلف RSS فیڈ پہ براڈ کاسٹ ہو سکیں اور وہاں سے مجھے بیک لنک مل سکے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ کی سائٹ مختلف RSS نیٹ ورکس کے ساتھ منسلک ہو جائے، اور جیسے ہی آپ اپنی سائٹ پہ کوئی تبدیلی یا نئی پوسٹ یا کسی نئے پیج کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ مختلف نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بھی براڈ کاسٹ ہو جائے اور آپ کے نئے پیج کا بیک لنک بھی وہاں جنریٹ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ نے جو کی ورڈ استعمال کرنا ہے وہ کرنا ہے RSS سبمیشن ڈو فالو لسٹ۔ اس کی ورڈ کی بنیاد پہ یہ ایک رزلٹ میرے سامنے آیا ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سبمٹ ٹو دس لسٹ of do follow RSS directories and sites. Do follow RSS block directories list to submit. اسی طرح اور بھی رزلٹ موجود ہیں۔ اب ہم کسی ایک یا دو RSS فیڈ پہ جا کے اپنی سائٹ کو سبمٹ کرتے ہیں۔ جیسے یہ میں نے ایک سائٹ کھولی ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اچھے RSS نیٹ ورکس یہاں شو ہو رہے ہیں۔ اس میں ڈو فالو ہیں سارے، ریڈائریکٹ کا آپشن ہے کہ نہیں ہے، ان کے PR لکھے ہوئے اور لیکچر رنگ موجود ہیں۔ یہ یہاں پہ کافی تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ کون سی RSS کب بنی تھی، اس میں کتنے پیج موجود ہیں، ان کا PR کیا ہے، ڈو فالو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کافی سارے ہیں یہاں پہ۔ تو ہم کسی ایک فیڈ پہ جا کے سبمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے اس میں ایک سائٹ ہم نے کھولی بھی یہاں پہ پلازو، یہ جب یہاں پہ آپ آئیں گے تو اس صورت میں ہوگی۔ یہاں پہ ایڈ فیڈ پہ کلک کرنا ہے آپ نے۔ یہاں پہ آپ URL دیں گے، کون سا URL؟ جو آپ کا فیڈ URL ہے، یعنی کہ ہمارا فیڈ URL بنتا ہے www.seoplus.com/feed.xml۔ اس کے علاوہ کیٹیگری، جو کیٹیگری ہے آپ اس میں اس کو ڈال سکتے ہیں، جیسے ہم کمپنی نیوز میں ڈال دیتے ہیں۔ ای میل ایڈریس آپ دے سکتے ہیں۔ $7AD9 یہ ایڈ ہو گئی ہماری فیڈ۔ کچھ اور دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک اور کھول لیا ہم نے، یہاں پہ ایڈ RSS فیڈ ہے۔ یہاں پہ ہم وہی
انٹرنیٹ اس پہ ڈال دیتے ہیں اور ایڈ RSS. یہ ہماری فیڈ ایڈ ہو گئی. اس طرح آپ مختلف سائٹس پہ جا کے مختلف فیڈز ڈال سکتے ہیں. یہ ایک اور RSS فیڈ سبمٹ سائٹ ہے goldenrssfeed.com. یہ ہم سبمٹ کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, ابھی یہ ریویو میں چلے گئی ہے اور ریویو کے بعد یہ پبلش ہو جائے گی. کچھ اور سائٹس بھی انہوں نے یہاں دی ہوئی ہے, یہاں پہ بھی جا کے ہم چاہیں تو سبمٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک اور سائٹ ہے rss-network.com. یہاں پہ سبمٹ یہ فیڈ آ گئی ہماری, کیٹیگری ہم دے دیتے ہیں. ایجوکیشنل فیڈس میں ہم ڈال سکتے ہیں, انٹرنیٹ فیڈ میں ڈال سکتے ہیں. سب کیٹیگری, سرچ انجن اور سبمٹ. یہ لنک آ گیا ہمارا, ٹائٹل, ڈسکرپشن. یہ تمام لنکس ہمارے جتنے بھی ہیں وہ سارے یہاں پہ ہماری فیڈ کے تھرو یہاں آ گئے اور یہ ایڈ ہو گئی ہے. اس طرح آپ مختلف RSS فیڈ پہ اپنی RSS فیڈ کو سبمٹ کرا کے بہت اچھے بیک لنکس اور بہت اچھے طریقے سے براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں اپنی سائٹ کو. ابھی جو ہم نے RSS کے بارے میں پڑھا ہے وہ بنیادی نوعیت کا تھا. چونکہ یہ بنیادی کورس ہے تو یہاں پہ بنیادی کورس کے حساب سے RSS کی معلومات آپ کو دی گئی کہ RSS میں آپ کو کس طرح سے بیک لنک جنریٹ کرنا ہے, کس طرح سبمٹ کرنا ہے اور کس طرح لگانا ہے. ایڈوانس کورس میں RSS کو بہت ڈیپلی اور بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے اور RSS کے ذریعے آپ بہت اچھے طریقے سے آٹومیٹکلی آٹو پائلٹ طریقے سے پیسے بھی کما سکتے ہیں. جو لوگ ایڈسنس یوز کرتے ہیں یا ایڈسنس کی سائٹس انہوں نے بنائی ہوئی ہے ان کے لیے RSS بہت ہی زیادہ کارآمد اور فائدہ مند ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنی ایڈسنس کی آمدنی کو دوگنا بھی کر سکتے ہیں. ایڈوانس کورس میں RSS کو الگ طریقے سے نئے ڈھنگ سے بتایا جائے گا, یا ہو سکتا ہے کہ میں RSS کے لیے پورا ہی ایک الگ کورس ڈیزائن کروں, مگر یہ ابھی کہنا قبل وقت ہے کہ وہ کب شائع ہوگا. جلدی میں آپ کے لیے یہ پیش کروں گا. تو اب اگلی چیز جو ہماری اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ویڈیو مارکیٹنگ, جو کہ بہت ہی اسٹرانگ اور بہت ہی پاورفل ہے آپ کی بات کسی تک پہنچانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. اس لیے کہ ویژول ایفیکٹس ہمیشہ یا تصویر جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے بتاتی ہے. اس آواز کے ساتھ ہم اگر اس تصویر کو بھی دیکھیں تو ہماری بات کسی کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیو مارکیٹنگ یا ویڈیو کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ہم اپنے لیے, اپنی سائٹ کے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں. آج ورلڈ وائڈ ویب جس تیزی سے پھیل رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتر سے بہتر اور جدید ترقی انداز کو شامل کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ایک صارف کی سوچ اور فکر بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور اسی طرح مارکیٹنگ کو ایک نئی جہت انٹرنیٹ پہ حاصل ہو رہی ہے اور اس کو اب نئے اور مکمل انداز میں مارکیٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اب مارکیٹنگ کا طرز انداز تحریری مواد کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بالاتر ہو کے ویڈیو شکل میں رائج ہو چکا ہے, کیونکہ اب صارفین
جو ویڈیو سے بھی معلومات حاصل کرنے کے عادی ہو چکے ہیں اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مختلف ویڈیوز سائٹس میں داخل کی جاتی ہیں، اس طرح کی سائٹس میں ہر روز موصول ہونے والی ویڈیوز میں معلومات کے ساتھ ساتھ ایک نیا مواد دیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور لوگ اس وضع طریق میں زیادہ آرام محسوس کرتے ہیں، کیونکہ تحریری مواد سے زیادہ بصری اثرات یعنی ویژول ایفیکٹس انسانی دماغ پہ زیادہ آسانی سے اثر دکھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ویڈیو مارکیٹنگ کو دن بدن دوام اور ترقی حاصل ہو رہی ہے۔ ان ویڈیوز میں آن لائن نیوز لیٹر، فروخت کے صفحات، ٹیوٹوریلز اور پروموشنل مواد کو انٹرنیٹ کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں سب باتیں صاف صاف بیان کی جاتی ہیں۔ تو اب ہمیں اس سچ کو جان لینا چاہیے کہ ویڈیو مارکیٹنگ کس قدر فائدہ مند ہے۔ ویڈیو مارکیٹنگ کے ذریعے آپ اپنی سائٹ، مصنوعات، خبر اور کسی ٹیوٹوریل کو تیزی کے ساتھ اپنے صارفین تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بار جب آپ اپنی معیاری انٹرنیٹ ویڈیوز کی پیداوار شروع کر دیں تو آپ فوراً ہی مارکیٹ کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ ابھی موجودہ حالات میں کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو اس طریقہ کار کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اپنی ویڈیوز میں ایک ماہر کے طور پہ آپ اس بات کو ثابت کرتے ہوئے اور مسلسل مارکیٹ پر نظر رکھتے ہوئے نئی ویڈیوز تیار کرنی ہے جو مارکیٹ میں آپ کے ہدف کو پالے۔ ایک بار آپ کی شناخت آن لائن بزنس میں ماڈل کے طور پہ ہو جائے تو ویب صارفین آپ کی سائٹ پہ خودکار طریقے سے آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ آسانی کے ساتھ ان گاہکوں کے درمیان اعتماد کو تعمیر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو مارکیٹنگ اپنے ناظرین کے ذہنوں میں ایک ٹھہر جانے والا تاثر پیدا کرتی ہیں، کیونکہ ہم ایک خبر کو پڑھنے کے بعد صرف اس کے محل وقوع کو سوچ ہی سکتے ہیں، لیکن اس کے بجائے بصری نظارے میں اسی خبر کو دیکھیں یعنی تصویری شکل میں، تو اس خبر کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ صارف کے دل و دماغ میں ایک اچھا تاثر چھوڑنے کے لیے ویڈیو ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہ صارف کا اعتماد جیتنے کے لیے اور ان کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم رکھنے کے لیے آپ کے اور صارف کے درمیان پل کا کام کرتا ہے، اور صارف جلد ہی آپ کے کاروبار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ویڈیو مارکیٹنگ نئے زمانے کا طریقہ ہے۔ آپ اپنی اشتہاری مہم کے ایک حصے کے طور پہ ویڈیو مارکیٹنگ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جلد ہی آپ اس کے بہتر نتائج دیکھیں گے۔ پچھلے ادوار میں کچھ طریقوں کو آزمایا جاتا تھا کہ مارکیٹنگ کے نئے طریقے سوچے جاتے تھے۔ پہلے لوکل مارکیٹنگ کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، مگر انٹرنیٹ کے آنے کے بعد گلوبلی جو چیز سب سے زیادہ کامیاب ہے ابھی تک وہ ہے ویڈیو مارکیٹنگ۔ آپ کی ویڈیو کی کوالٹی اور معیار اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ یوزر اس کو دیکھے تو اس بات کو محسوس کرے جس کوالٹی کی یہ ویڈیو ہے تو یہ پروڈکٹ بھی اسی ہی کوالٹی کی ہوگی، کیونکہ آج کا ناظر اور صارف اتنا ایڈوانس اور سمارٹ ہو چکا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر اپنی ویڈیو کے ذریعے اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو اس بات کو زیر غور رکھیں کہ آپ کی ویڈیو کی کوالٹی، آپ کی آواز، اس میں استعمال ہونے والے ویڈیو ایفیکٹس یا آڈیو ایفیکٹس اس نوعیت کے ہوں کہ یوزر پہ ایک اچھا تاثر قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر آپ یہ تمام چیزیں کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس بات کی توقع کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کوئی ٹریفک حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بیک لنک حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، مگر ٹریفک حاصل کرنے میں ناکامی ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کاپی نہیں کرنی ہے، یعنی کہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں کچھ ایڈیٹنگ کر کے اپنے نام سے شائع کریں۔ آپ اپنی منفرد ویڈیو تیار کریں جو کسی کے پاس نہ ہو، اور اس کے ذریعے آپ اپنی ویڈیو مارکیٹنگ کا آغاز کریں۔ اس کے علاوہ آپ کچھ ایسی ویڈیوز بھی تیار کر سکتے ہیں جو کسی خاص واقعے کی طرف ہو۔ مثال کے طور پہ دنیا میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو اگر آپ اس بات میں ایکٹیو ہیں تو اس ویڈیو کو
کسی ویڈیو سائٹ سے نہیں بلکہ کسی نیوز سائٹ سے حاصل کر کے یا اس کو جسٹ ٹائپ کر کے اس نیوز کو آپ ویڈیو میں ڈالیں، جس سے اور اس کے ٹائٹلز اور اس کی ڈسکرپشن اور اس میں استعمال ہونے والے کی ورڈز اسٹرانگ استعمال کریں، تو آپ کی ان ویڈیوز کو ایک ہی دن میں 1 لاکھ 2 لاکھ اور 3 لاکھ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے پیچھے فیس بک کے حصے میں پڑھا تھا، تو یہی ویڈیو آپ اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی ویوز حاصل کر سکتے ہیں اور ادھر سے بھی آپ ایک بیک لنک اور ٹریفک حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ویڈیو بنانے کے لیے کون کون سے ٹولز ہم کو درکار ہیں اور اس ویڈیو کو بنانے کے بعد ہم کس طرح ایک ویڈیو سائٹ میں اپنی ویڈیو کو ڈال سکتے ہیں تاکہ ہم کو ٹریفک اور بیک لنک دونوں حاصل ہو سکیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ ہمیں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ ایک ویڈیو کو تیار کرنے کے لیے یا اس کو بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے ٹولز درکار ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان ٹولز کے بارے میں بات کریں، ایک بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ کورس SEO کے بارے میں ہے۔ ان ٹولز کو چلانے کے لیے آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، پہلے آپ ان ٹولز کو استعمال کرنے کا طریقہ جانیں تاکہ آپ ایک ویڈیو تیار کر سکیں۔ اگر آپ کو ان کو جاننے میں، ان کو سیکھنے میں پریشانی کا سامنا ہے، تو ان سے آسان ٹولز، ہلکے ٹولز جس پہ فیچرز کم ہوتے ہیں، آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹول جو ہم نے استعمال کرنا ہے وہ ہے کیمٹیسیا اسٹوڈیو۔ یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ جیسا یہ ٹیوٹوریل آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی کیمٹیسیا اسٹوڈیو میں ہی تیار ہوا ہے، اور یہ جو اسکرین آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس کو کیپچر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سافٹ ویئر اسکرین کو کیپچر کر کے آپ جو بھی بول رہے ہیں اس کو ریکارڈ کر کے ایک ٹائم لائن کی صورت میں، اس سافٹ ویئر کے اندر ایک ٹائم لائن ہوتی ہے، جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ یہ کیمٹیسیا اسٹوڈیو ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹائم لائن ہوتی ہے اور یہاں پہ ایڈیٹنگ کی جاتی ہے۔ اس کو آپ چلا کے جب چلائیں گے، اس کی ہیلپ پڑھیں گے، بہت آسان ٹول ہے۔ اس کے لیے کسی خاص ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا اس میں وقت لگائیں، آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں ویڈیو کو لانے کے بعد یا اسکرین کیپچر کر کے کسی ویڈیو کو لانے کے بعد آپ اس کو آسانی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں فضول ایریاز، یعنی کہ ریکارڈ کرتے ہوئے آپ جو بول رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بیچ میں کھانسی آ جاتی ہے، بیچ میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا بیچ میں آپ کو کوئی انٹرپٹ کر دیتا ہے، تو آپ اس فضول ایریا یا اننیسیسری ایریا کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیوز کو اور آڈیو کو اس طرح جوڑتا ہے کہ جو کٹنگ آپ نے بیچ میں کی ہے وہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسرا ٹول ہے سائبر لنک پاور ڈائریکٹر۔ یہ ایک ایڈوانس ٹول ہے اور یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو آپ نے کیمٹیسیا اسٹوڈیو میں ایڈیٹنگ کر کے جو ویڈیو جو فارم لے کر آئے ہیں اس کو یہاں پہ آپ لوڈ کر کے اس میں ساؤنڈ ایفیکٹس، ساؤنڈ کی کوالٹی کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، ویڈیو ایفیکٹس شامل کر سکتے ہیں اور اس میں بھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، اور یہیں سے آپ ویڈیو کو رینڈر کر کے ایک فائل کی صورت میں لا سکتے ہیں۔ ایڈوب آفٹر ایفیکٹس، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی دن کا آغاز کرتے ہیں، یعنی کہ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، تو اس میں آپ شروع میں دیکھتے ہیں کہ ایک اینیمیٹڈ ویڈیو آتی ہے جس میں ڈیز لکھا ہوا آتا ہے اور آج کا ٹاپک لکھا ہوا آتا ہے۔ یہ سب آفٹر ایفیکٹس میں بنتا ہے اور اس طرح کی بہت اچھی ویڈیوز اس میں بنائی جا سکتی ہیں، مگر اس کے لیے آپ کے پاس اچھی خاصی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے اور اس کو چلانا اتنا آسان نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کو سیکھیں۔ اس طرح فوٹو شاپ ہے، فوٹو شاپ میں جو یعنی کہ آپ اپنی ویڈیوز میں جو امیجز استعمال کریں گے، جو لوگو استعمال کریں گے، اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے
اور آخر میں جو سائبر لنک پاور ڈائریکٹر سے آپ نے جو ویڈیو تیار کی ہے اس کو کمپریس کر کے، یعنی کہ اگر میں 5 منٹ کی کوئی ویڈیو تیار کرتا ہوں تو سائبر لنک وہ تقریباً 100 MB یا 200 MB بعض اوقات ایفیکٹس داخل جو آپ نے کیے ہیں اس کی بنیاد پہ 500 MB تک کی فائل بناتا ہے، مگر اتنی بڑی فائل آپ یوٹیوب یا کسی اور ویڈیو سائٹس میں اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے اس ویڈیو کو کمپریس کرنے کے لیے اور اس کو ویڈیو سائٹ میں اپلوڈ کے قابل بنانے کے لیے ہمارے پاس آخری ٹول ہے اینی ویڈیو کنورٹر۔ یہ ایک فری ٹول ہے، آپ یہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ باقی فوٹوشاپ، آفٹر ایفیکٹس یہ آپ کو مارکیٹ میں آسانی سے CDs اویلیبل ہیں اس کی، یہ آپ لا کے اپنے سسٹم پہ انسٹال کر سکتے ہیں۔ باقی کیمٹیسیا اسٹوڈیو، سائبر لنک پاور ڈائریکٹر یہ شاید آپ کو DVDs میں نہ مل سکیں، یہ آپ کسی بھی ڈاؤن لوڈ سائٹ سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان سافٹ ویئر کے ملنے پہ پریشانی کا سامنا ہے تو ایک سائٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، scriptmafia.org، script scriptmafia.org، یہ سافٹ ویئر کی سائٹ ہے۔ یہ تمام سافٹ ویئر آپ کو وہاں پہ فری مل سکتے ہیں اور رجسٹرڈ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس میں کریک ورژن یہ موجود ہوتا ہے۔ تو وہاں سے آپ لینا چاہیں تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کریں اور اس کو چلا کے دیکھیں۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویڈیو تیار ہونے کے بعد اور اس کو کمپریس کرنے کے بعد یہ کس طرح ویڈیو سائٹ میں اپلوڈ کی جاتی ہے اور وہاں کس طرح ٹائٹل، ڈسکرپشن اور کی ورڈز کو سیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ ہم کیا کیا اور فیچرز استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو ویڈیو سبمیشن کے لیے ایک لسٹ درکار ہوگی۔ اس کے لیے آپ google.com پہ آئیے اور یہاں پہ کی ورڈ لکھیے ویڈیو سبمیشن لسٹ۔ یہاں آپ کے سامنے کافی ریکارڈ موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو ڈیٹا ہمارے سامنے ہم کو جو نظر آ رہا ہے وہ ویڈیو لسٹ کے بارے میں ہی ہے۔ جیسے ہم نے یہ ایک ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے اور اس کے اندر کافی لسٹ موجود ہے، تمام اچھی مشہور سائٹس ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے یوٹیوب ہے، اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں۔ یوٹیوب میں سائٹ اپلوڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں پہلے لاگ ان ہو جائیں۔ لاگ ان ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جی میل کے اکاؤنٹ سے بھی آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ الگ سے بھی ایک نیا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ یوٹیوب میں فائل اپلوڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں آپ کا اکاؤنٹ موجود ہو، تو پہلے ہم اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں۔ کوئی بھی ڈمی ڈیٹ دے دیتے ہیں ہم۔ ایکسیپٹ۔ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا یوٹیوب کا اکاؤنٹ SUBlueFire کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا لنک کر دیں۔ اب ہم اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو چکے ہیں اور اب مرحلہ آتا ہے کہ ہم ایک فائل کو اپلوڈ کر لیں۔ ابھی یہاں کوئی بھی فائل اپلوڈ نہیں ہوئی ہے تو پہلی فائل ہم اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات اس نے بتائی ہے کہ ویڈیو کی کوالٹی یہ بتا رہا ہے کہ ہائی ڈیفینیشن ہونی چاہیے، 2 GB میکسیمم سائز ہے، 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور اس میں بہت سارے فارمیٹس موجود ہیں، ویڈیو فارمیٹس جن پہ یہ اپلوڈ کر سکتا ہے۔ ہماری فائل FLV فارمیٹ پہ ہے، اس میں AVI، MWV اس ٹائپ کے جتنے بھی ویڈیو فارمیٹس ہیں وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم نے ایک ٹیسٹ ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے، ٹیسٹ ویڈیو، یہ FLV فارمیٹ میں، اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ فائل کا سائز ہے 2.9 MB، 5%
کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس دوران ہم اس کے ٹائٹل اور ڈسکرپشن کو ترتیب دے لیتے ہیں. جیسے ہم نے یہاں لکھتے ہیں ہاؤ ٹو بائی پروڈکٹ فرام ایک ہم نے ٹائٹل دیا ہے اور یہاں پہ ہم ڈسکرپشن پہ اپنا سائٹ کا لنک بھی دے سکتے ہیں جیسے http www.com brings for you a method for buying a product from the internet. ہم نے یہ ایک ڈسکرپشن لکھ دیا. اسپیلنگ مسٹیکس دیکھ لیں آپ. ٹیکس پروڈکٹ بائنگ پروڈکٹ انٹرنیٹ پروڈکٹ. کی ورڈ آپ نے وہ رکھنے ہیں جو زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. یہاں ہم کیٹیگری دیکھ لیتے ہیں, ہاؤ ٹو میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں 3 آپشن ہے میرے پاس کہ یہ ویڈیو پبلک یعنی کہ سرچ انجن اس کو کرال کر سکے اور ہر کوئی اس کو دیکھ سکے. انلسٹڈ, کوئی بھی اس کو نہ دیکھ سکے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے پرائیویٹ, یعنی کہ آپ اپنے خاص دوستوں کو یا اپنے خاص لوگوں کو خود ہی لنک دیں گے تو وہ اس لنک سے اوپن کر سکتے ہیں. ہم اس کو پرائیویٹ کر دیتے ہیں اور سیف چینجز. یہاں اس نے بتایا کہ یہ لنک کریٹ کیا ہے اس نے, یہ URL کریٹ کیا ہے جس پہ ہم کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. یہ سیف ہو رہا ہے, ابھی یہ سیف ہو چکا ہے. اس کو ایک دفعہ دوبارہ سیو کر لیتے ہیں. ہو گیا سیف. اور اس لنک کو, یہ لنک ابھی جنریٹ نہیں ہوا ہے, اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں. اور کاپی کرنے کے بعد اگلی چیز ہے کہ ہم یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کون کون سی ویڈیوز اپلوڈ ہو گئی ہیں. یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے. اس میں چاہے ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں. ابھی ہم اس کو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں. ایڈٹ میں یہ ہے کہ آپ ٹائٹل, ڈسکرپشن وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. لوکیشن چینج کر سکتے ہیں کہاں سے یہ پروڈیوس ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اس میں ساؤنڈ موجود نہیں ہے اس ویڈیو میں, تو ہم اس میں کچھ میوزکس موجود ہوتی ہیں. جیسے ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں ساؤنڈ موجود نہیں ہے. تو یہاں سے ہم کچھ میوزکس موجود ہیں. مثال کے طور پہ پاپ پہ آئے تھے ہم, اور یہ ویڈیو ہماری ہے تقریباً 27 سیکنڈ کی. تو ہم کچھ ایسی ڈیوریشن دیکھ لیتے ہیں جو قریب ترین ہو اس کے. یہ 30 سیکنڈ کی ہے. اس کو ہم نے سلیکٹ کیا اور ریویو کر کے دیکھ لیتے ہیں. یہ ٹھیک لگ رہی ہے ہم کو, تو اس کو ہم پبلش کر دیتے ہیں. اس میں یہ ساؤنڈ فوراً ایڈ نہیں ہوگی, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور کچھ وقت کے بعد یہ آپ کو ساؤنڈ کے ساتھ اویلیبل ہوگی. جیسے ہم اس کو نئی ونڈو میں کھول کے دیکھتے ہیں, یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ آڈیو ریکویسٹ جو ہے وہ پروگریس میں ہے, اور اس کی جو پکچر کوالٹی ہے
یہ بھی ابھی زیادہ کلیئر نہیں ہے. جب یہ پروگریس ختم ہو جائے گی تو اس کی پکچر کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر سکتے ہیں. اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا چاہیں، فیوریٹس، یہ کچھ باکس وغیرہ دکھا کے آپ اس میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ کر سکتے ہیں، مگر یہ اس وقت آئے گا جب آپ اپنے اکاؤنٹ سے لاگ ان کریں گے. اس کو ہم تھوڑا دوبارہ ریفریش کر لیتے ہیں، شاید آڈیو انکلوڈ ہو چکی ہو. ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو اس کو ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. ون ویو اس کا ہو چکا ہے، کمنٹس کوئی نہیں ہے، ریسپانس کوئی نہیں ہے. اس طرح آپ بہت ساری ویڈیوز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اب یہ پرائیویٹ ہوئی ہے تو اس کو ہم ایڈٹ کر کے پبلک کر دیتے ہیں اور تمام چیزیں الاؤ کر دیتے ہیں اور سیف چینجز کر دیتے ہیں. اور دوبارہ آ کے یہاں پہ ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں کنٹرول F5 سے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لنک کریٹ ہو چکا ہے. اس پہ میں کلک کروں گا تو seoplus.com اوپن ہو جائے گی. اس کو مزید دیکھنا ہو تو یہاں پہ آپ اس کو، اگر کچھ اور چیزیں بھی جیسے آپ نے ایڈ کی ہیں، اپنے فیس بک اور ٹویٹر کا اکاؤنٹ بھی دے سکتے ہیں کہ جیسے فین پیج آپ نے بنایا ہوا ہے یا اپنی کوئی پروڈکٹ کی لسٹ دی ہوئی ہے یا اپنے پروڈکٹ کے بارے میں کوئی فین پیج آپ نے فیس بک میں بنایا ہوا ہے تو یہاں سے یوزر کلک کر کے اس فین پیج پہ جا سکے. ہمارے اکاؤنٹ میں ابھی ایک ہی ویڈیو ہے تو یہاں پہ ایک ہی ویڈیو نظر آئے گی. جتنی ویڈیوز ہم ڈالتے جائیں گے یہ مستقل یہاں پہ ویڈیوز بڑھتی جائیں گی. اس کے ایڈیٹنگ موڈ کے اندر ایک اینوٹیشنز کا ٹیب ہوتا ہے. اس پہ جا کے آپ ویڈیوز پہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو ایڈ کر کے لکھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آڈیو اس میں ایڈ ہو گئی ہے. یہاں پہ آپ کچھ لکھنا چاہیں اور اس کی ٹائم لائن ہے کہ یہ آپ کو کس ٹائم لائن سے نظر آئے. یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس ٹائم تک یہ نظر آئے. اور جب اس کو میں پلے کروں گا تو یہ ٹھیک اس پوائنٹ پہ آ کے یہاں پہ یہ اوپن ہوگا اس فارم پہ، اور جیسے ہی وہ ہو گیا غائب ہو جائے گا. یہ تو اس طرح آپ اینوٹیشن یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. یہ اس کی ٹائپس ہیں، کس ٹائپ کا آپ کو اینوٹیشن چاہیے وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح آپ کی ایک ویڈیو یہاں پہ ایڈ ہو گئی. جتنے ویوز بڑھتے جائیں گے، جیسے 4 ویوز ہو چکے ہیں جو میں نے خود ہی دیکھے ہیں، جتنے ویوز بڑھتے جائیں گے اس ویڈیو کی ورتھ بڑھتی جائے گی. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس ویڈیو کو میں پلے کرتا ہوں تو اس سے مجھے بیک لنک بھی مل رہا ہے. مگر یہ بیک لنک نو فالو ہوتا ہے، ڈو فالو نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے مجھے ٹریفک تو مل سکتا ہے مگر میری سائٹ کی رینکنگ میں کوئی خاص ایفیکٹ نہیں پڑے گا.
اسی طرح آپ ان تمام ویڈیوز پہ جا کے اپنے اکاؤنٹ بنائیے اور اس ویڈیو کو جا کے آپ اپلوڈ کر دیں۔ اب اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں یا اس کا تصور کریں کہ اگر ان تمام ویڈیو سائٹس، جو کہ یہ کتنی بنتی ہیں 44 ہیں، اگر ان تمام ویڈیو سائٹس سے آپ کی ویڈیو کو روزانہ ایک دفعہ دیکھا جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو 44 یوزر صرف ایک ویڈیو سے مل سکتے ہیں۔ یہ کم از کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں۔ یوٹیوب سے آپ کو سب سے زیادہ یوزر ملیں گے، اور باقی سائٹ سے جس طرح یہ فیمس سائٹس ہیں اسی طرح یوزر بھی کم ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں، فیس بک میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی فرینڈ لسٹ اگر بہت بڑی ہے تو وہاں پہ صرف اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو وہاں سے آپ کے تمام فرینڈ لسٹ میں جتنے لوگ موجود ہیں اس میں سے تقریباً 60 سے 70% لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ اس طرح آپ کے ویوز وہاں سے بھی کاؤنٹ ہوں گے، اور اس ویڈیو کے تھرو وہ یوزر آپ کی سائٹ پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ اب آپ نے محنت کرنی ہے کہ اس کو کس طرح سے، کتنی سائٹوں پہ اور کون سی ویڈیو کس نوعیت کی کس طرح آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایگریگیٹ ویڈیو سائٹس ہوتی ہیں جو یوٹیوب اور مشہور سائٹ سے ویڈیو کے لنک اٹھا کے اپنے ویڈیو سائٹس میں لگاتی ہیں، وہاں سے بھی آپ کو یوزر اور بیک لنک مل سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے اور اس کی افادت کیا ہے اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ٹریفک اور بیک لنک دونوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔